ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے اہم خبر سامنے آئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کے آرمی چیف سے ملاقات کے بیان پر رد عمل دیا۔ کہا کہ کئی دروازوں سے بیک وقت مذاکرات نہیں چلا کرتے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا، مجھے بیرسٹر گوہر کے آرمی چیف سے ملاقات کی ساری تفصیلات اور مکالموں کا علم ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ براہ راست اعلیٰ ترین فوجی سطح پر بات شروع ہو گئی ہے جو اطمینان بخش ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بیک ڈور پروسیس بھی چلے گا اور فرنٹ ڈور پروسیس بھی۔ ان کا کہنا تھا کہ دو تین دروازوں سے مذاکرات بیک وقت نہیں چلا کرتے، لہٰذا اب چھوٹے چھوٹے دروازے، کھڑکیوں اور روشن دانوں میں جھانکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر وہ دروازہ کھل گیا ہے جس کے لیے سال سے کوشاں تھے تو یہ کوشش چھوڑ دے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے مزید کہا، بانی پی ٹی آئی آرمی چیف سے بیرسٹر گوہر کی ملاقات پر اطمینان کا اظہار کر رہی ہیں، جبکہ علیمہ خان بھی ملاقات کو خوشائند قرار دے رہی ہیں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو مذاکرات فیل اور ختم ہو جائیں گے۔ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے کمرہ عدالت میں بانی پی ٹی آئی سے خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ آج میں نے بانی پی ٹی آئی کو بوسہ دیا اور انہوں نے مجھے گلے لگایا۔ بانی پی ٹی آئی نے مجھ سے کہا کہ آپ سیاست کے سارے رول سمجھتے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ ہی ہماری مدد کرے گا۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ ہائی کورٹ سے آپ کو جلد ریلیف ملے گا۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا، کل کے فیصلے کے بارے میں بانی پی ٹی آئی بالکل بھی پریشان نہیں، وہ ذرا بھی بددل نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان اقتصادی شراکت داری کے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے بین الاقوامی شراکت داری کو فروغ دینے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ معاہدے پر دستخط دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات میں ایک نئے باب کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا کے وزیر تجارت ان کیو چونگ نے کوریا کے صنعتی اڈے کو پاکستان منتقل کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ جنوبی کوریا کے وزیر تجارت نے دونوں ممالک کے درمیان نجی شعبے کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تجارتی وفد پاکستان بھیجنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان سالانہ تجارت میں $1.3 بلین کے امکانات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے پاکستانی کاروباروں کی جنوبی کوریا کی ٹیکنالوجی سے سیکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تار نے علماء کرام کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ 190 ملین پاؤنڈ میں قانون اور شواہد کی بنیاد پر سزا ہوئی ہے۔ عدالتی فیصلہ ملک کی تاریخ کا اہم ترین فیصلہ تھا۔ یہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ تھا۔ پی ٹی آئی دور میں ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا گیا تھا۔ عطا تار کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اپنا گناہ چھپانے کے لیے مذہب کارڈ استعمال کرتی رہی ہے۔ بتایا جائے بانی پی ٹی آئی کی آمدنی کا ذریعہ کیا تھا۔ اس پیسے کے عوض 5 خیرات سونے کی انگوٹیاں اور 25 کروڑ کا گھر زمان پارک میں لیا گیا۔ یہ پیسہ عوام کی فلاح کے لیے استعمال ہونا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی تحقیقات برطانوی ایجنسی نے کی۔ یہ پیسہ حکومت پاکستان کے بجائے اسی شخص کو دیا گیا جس سے ضبط کیا گیا تھا۔ این سی اے نے پیسہ ضبط کر کے حکومت پاکستان کو دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن کی، لیکن پی ٹی آئی نے کہا یہ فیصلہ سیرت النبی کے خلاف تعلیم ہے۔ بتایا جائے کہ القادر یونیورسٹی میں کون سی دینی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ایران میں سپریم کورٹ کے باہر مسلح شخص کی فائرنگ سے 2 جج جاں بحق ہو گئے۔ ایرانی میڈیا نے دارالحکومت تہران میں سپریم کورٹ کے باہر فائرنگ کے واقعے کی تصدیق کی ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ مصروف علاقے تہران سکوائر پر سپریم کورٹ کے قریب پیش آیا، جس میں ایک جج زخمی بھی ہوا، جبکہ حملہ آور نے خود کو گولی مار لی۔ بحیرہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض حسین کی برطانیہ نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ خفیہ معاہدے کے فوری بعد بانی پی ٹی آئی سے ان کی ملاقات کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ ملاقات القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے میں سامنے آئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک ریاض، شہزاد اکبر اور بانی پی ٹی آئی کی ملاقات 7 نومبر 2019 کو وزیراعظم کیمپ آفس بنی گالہ میں ہوئی تھی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ این سی اے کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے چند گھنٹوں بعد ملک ریاض کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی، جس کے دوران حکومت پاکستان کی جانب سے این سی اے کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرنے کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔
190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے میں وزیر اعظم آفس کے محرر مشتاق احمد نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے اس ملاقات کا ریکارڈ رکھا تھا۔ محرر کے مطابق 6 نومبر 2019 کو حکومت پاکستان اور NCA کے درمیان معاہدے پر دستخط ہوئے، جبکہ اس کے ایک دن بعد یعنی 7 نومبر کو ملک ریاض کی بانی PTI سے ملاقات بنی گالہ میں ہوئی تھی۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معیشت کو بحال کیا ہے۔ حکومتی پالیسیوں سے متعلق تمام شعبوں میں بہتری آ رہی ہے۔ رانا مشہود احمد نے کہا کہ کراچی یونیورسٹی کے ساتھ مل کر پاکستان کے فٹ بال کی ٹیم بنائی جا رہی ہے۔ نوجوانوں کو کاروبار شروع کرانے کے لیے کھیلوں کے میدان میں سہولت دے رہے ہیں۔ لیاری باکسنگ کلب سے ملک کا ٹیلنٹ ابھر کر سامنے آئے گا۔ کھیلوں کے میدان میں نوجوان اپنی بہترین صلاحیتیں سامنے لا سکیں گے۔ ملک کی ترقی میں نوجوانوں کے کردار کے معترف ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اداروں کی رائٹ سائزنگ دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے 6 ادارے بند اور 4 کو ضم کرنے کی منظوری دے دی۔ وزارت کے 6 ادارے کم افرادی قوت کے ساتھ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے مختلف اداروں کی رائٹ سائزنگ کا عمل درآمد پلان 20 جنوری تک شیئر کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق نسٹ کو معیار بہتر کرنے اور 100 یونیورسٹیز میں جگہ بنانے کا پلان پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو 5 سال میں خود کفالت کے حصول کا پلان پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔ کونسل فار ورکس اینڈ ہاؤسنگ ریسرچ، پاکستان کونسل فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بند کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی اور انجینئرنگ کونسل کو ڈیجیٹلائز کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پاکستان حلال اتھارٹی اور پاکستان کونسل فار سائنٹیفک اینڈ ریسرچ انڈسٹریل کارکردگی جانچنے کے لیے تھرڈ پارٹی جائزے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی میں سٹاف کی شرح میں نصف تک کمی کرنے کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ حکومت نے مراکش کشتی حادثے کی اعلیٰ سطح کی تحقیقات کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حادثے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ FIA ذرائع کے مطابق 4 رکنی تحقیقاتی ٹیم مراکش روانہ ہو گئی۔ FIA ذرائع نے بتایا ہے کہ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سلمان چودھری تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ہوں گے، جبکہ FIA پنجاب کے ایڈیشنل ڈائریکٹر نارتھ منیر مسعود مارتھ بھی ٹیم میں شامل ہوں گے۔ دفتر خارجہ اور IB کا ایک افسر بھی تحقیقاتی ٹیم کے ساتھ مراکش جائے گا۔ تحقیقاتی ٹیم 3 سے 4 روز مراکش میں قیام کرے گی اور تحقیقاتی ٹیم کشتی حادثے میں بچ جانے والے پاکستانیوں سے بھی ملاقات کرے گی اور پاکستانیوں پر تشدد اور قتل کی بھی تحقیقات کرے گی۔ جمعرات کو افریقی ملک موریتانیہ سے غیر قانونی طور پر اسپین جانے والوں کی کشتی کو حادثہ پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں 44 پاکستانیوں سمیت 50 تارکین وطن ہلاک ہو گئے تھے۔ مراکش میں پیش آنے والے کشتی حادثے کی تحقیقات کے دوران FIA حکام نے جاں بحق اور بچ جانے والے 20 افراد کی تفصیلات جاری کر دیں۔ یہ افراد کراچی، لاہور اور فیصل آباد ایئرپورٹ سے سینیگال روانہ ہوئے تھے۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ مراکش کشتی حادثے کی تحقیقات کے دوران FIA حکام نے جاں بحق اور بچائے گئے 20 افراد کا سراغ لگا لیا۔ FIA حکام کے مطابق 20 افراد کراچی، لاہور اور فیصل آباد ایئرپورٹ سے سینیگال روانہ ہوئے۔ 7 افراد وزٹرز اور 1 عارضی رہائشی ویزا پر فیصل آباد سے سینیگال گیا۔ 6 افراد وزٹ اور ٹورسٹ ویزا پر ایتھوپین ایئر سے کراچی سے سینیگال گئے۔ 2 افراد نے 18 ستمبر کو لاہور سے عمرہ ویزا پر سعودی عرب کا سفر کیا۔ 9 افراد کا تعلق گجرات سے ہے۔ 5 کو بچا لیا گیا، 4 موت کا شکار ہو گئے۔ تحقیقات کے مطابق منڈی باؤدین کے 3 افراد کو بچا لیا گیا، جبکہ 3 کشتی حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ شیخو پورہ کے 3 اور سیالکوٹ کے 1 مسافر کو بچا لیا گیا۔ گجرانوالہ کا 1 جاں بحق ہوا۔ 20 افراد نے مئی سے ستمبر کے درمیان سینیگال اور سعودی عرب کا سفر کیا۔ مسافر سفیان، غلام مصطفیٰ، مہتاب الحسن، رئیس افضل فیصل آباد سے سینیگال گئے۔ علی حسن، حامد شبیر عارضی ریزیڈنٹ ویزا پر فیصل آباد سے سینیگال روانہ ہوئے۔ وسیم خالد بھی سید محمد عباس قاسمی وزٹر کے طور پر فیصل آباد سے سینیگال گئے۔ عمران اقبال، عزیر بشارت، کسنین حیدر، مدثر حسین کراچی سے سینیگال گئے۔ کراچی میں کورونا وائرس کے نئے مریض سامنے آنے لگے۔ پھیپھڑوں کے امراض، انفلوئنزا اور سانس کی نالی کا انفیکشن تیزی سے پھیلنے لگا۔ ڈاؤ اسپتال میں کھانسی بخار کی علامات کے ساتھ آئے 25 سے 30% مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ ذرائع نے انکشاف کیا کہ کسی سرکاری اسپتال میں فی الوقت کورونا کے ٹیسٹ کی سہولیات نہیں ہیں۔ مہنگا ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ ٹیسٹ نہیں کرا رہے۔ ڈاؤ اسپتال کے پروفیسر سعید خان نے بتایا کہ 10 سے 12% مریضوں میں انفلوئنزا H1N1 کی تصدیق ہوئی ہے۔
5 سے 10% بچوں میں RSV اور سانس کی دیگر وائرس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اکثر مریض ٹیسٹ نہیں کرواتے، جس کی باعث بیماریوں کی تصدیق نہیں ہوتی۔ انہوں نے بتایا کہ سردیوں میں یہ بیماریاں تیزی سے پھیلتی ہیں۔ ہوا کے نکاس کا ناقص نظام وائرسز کے پھیلاؤ کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ شہری احتیاطی تدابیر لازمی اپنائیں، ماسک پہنیں اور خود کو ڈھانپ کر رکھیں، اور ہر سال انفلوئنزا کی ویکسین لازمی لگوائیں۔ پاکستان میں پولیو وائرس کے مزید کیسز سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے پولیو کے خلاف جاری جنگ میں مزید چیلنجز سامنے آ گئے۔ ملک بھر کے 4 اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد سال 2024 کے پولیو کیسز کی تعداد 73 ہو گئی ہے۔ یہ نمونے سال 2024 میں جمع کیے گئے تھے، جن میں لکی مروت کے ماحولیاتی نمونے پولیو پازیٹیو نکلے تھے۔ متاثرہ اضلاع میں پولیو ٹیسٹ کے لیے سیمپلنگ دسمبر 2024 میں کی گئی۔ اس کے علاوہ ٹنڈو العیار، خیرپور، ٹنڈو محمد خان کے سیورج نمونوں میں بھی پہلی بار پولیو پازیٹیو نکلے ہیں۔ شہر قائد کے عوام کے لیے نادرا کی جانب سے بڑی غیر معمولی سہولت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ نادرا نے نئی سروس متعارف کرا دی۔ حکام نے کہا ہے کہ یہ اقدام شہریوں کو انتظار کی زحمت اور طویل قطاروں سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ نادرا کراچی ریجن نے شہر میں بائیکر سروس کا آغاز کیا، جو کہ پیر کے روز سے شروع ہوگی۔ وزارت مذہبی امور نے حج سال 2025 کی نجی اسکیم کے لیے نئی ریگولیشن پالیسی جاری کر دی ہے۔ نئی پالیسی کا نفاذ کرتے ہوئے مہنگا حج کرنے والوں کے نام FBR کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 30 لاکھ سے زائد کا حج کرنے کے خواہش مندوں کی سیکیورٹی کلیئرنس لازمی قرار دی گئی ہے۔ FBR مہنگا پیکج کے خواہش مندوں کے نام سیکیورٹی ایجنسیز کو بھجوائے گا۔ FBR متعلقہ عازمین کے اثاثوں اور ٹیکس کی چھان بین کرے گا۔ وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ ایجنسیاں متعلقہ عازمین کے کرمنل اور دیگر ریکارڈ کا جائزہ لیں گی۔ سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد ہی 30 لاکھ سے زائد پیکج والے عازمین کو حج کی اجازت ملے گی۔ پالیسی کے مطابق 30 لاکھ سے زائد کا حج پیکج دینے والی کمپنیز بھی مکمل تفصیلات فراہم کریں گی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں جلد اور معیاری انصاف کی فراہمی کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اجلاس میں جسٹس علی باقر نجوی، جسٹس عابد عزیر شیخ اور جسٹس صداقت علی خان نے شرکت کی، جبکہ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ ابہر گل خان بھی اجلاس میں موجود تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 نئے ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ صدر آصف زرداری کی منظوری سے وزارت قانون نے اعظم خان اور راجہ انعام امین منہاس کو بطور ایڈیشنل ججز تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دونوں ججز کو 1 سال کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ججز اعظم خان اور راجہ انعام امین منہاس کی تقریب حلف برداری پیر کے روز ہوگی۔ وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ حکومت صنعت کی بحالی کے لیے بھرپور کام کر رہی ہے۔ پچھلے سال ایگریکلچر کی GDP میں 6.4% اضافہ ہوا۔ اپنے جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے تمام سیکٹرز کو ساتھ لے کر چلنے کی پالیسی اپنائی ہے اور اس پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہے۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو جب بھی حکومت ملی، اس نے ہمیشہ معیشت کو مستحکم کیا اور کاروباری افراد کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ ملکی حالات کے باوجود انڈسٹری کو چلانا حکومت کی اولین ترجیح ہے تاکہ ملک کی معیشت مستحکم ہو سکے۔ مراکش کشتی سانحے میں پاکستانیوں کی ہلاکت پر FIA نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ کشتی حادثے میں جاں بحق افراد کے لواحقین نے گجرانوالہ میں 3 مقدمات درج کرا دیے ہیں۔ پہلا مقدمہ سیالکوٹ کے 2 بھائیوں عرفان اور ارسلان کے ورثا نے درج کروایا۔ انسانی اسمگلر اصغر سندھی کو ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ ورثا کے مطابق دونوں بھائیوں کو مراکش کے حکام نے گرفتار کر لیا ہے۔ وزیر اعظم کا ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انیشیٹو کا حصہ بننے کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اپنانے والا پہلا ملک ہے۔ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے تحت براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل FDI پروجیکٹ اہداف کی نشاندہی کے ساتھ ڈیجیٹل ترقی کو فروغ دینے کے لیے اہم کوشش کر رہا ہے۔
ریکارڈنگ منصوبے کی راہ میں حائل ایک اور رکاوٹ ختم ہو گئی۔ پاکستان اور سعودی عرب آئندہ چند ماہ میں معاہدے کو حتمی شکل دینے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ریکارڈنگ منصوبے کی نظر ثانی شدہ قیمت کا تخمینہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ دونوں فریقین منصوبے کی باریوں کو حتمی شکل دینے کی مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب پہلے مرحلے میں ریکارڈنگ منصوبے میں 10% حصص حاصل کرے گا اور مستقبل میں اپنے حصص بڑھا سکتا ہے۔ IMF نے پاکستان کے معاشی شرح نمو کا ہدف 3% تک کم کر دیا۔ IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ IMF نے رواں مالی سال پاکستان کے معاشی شرح نمو کا مقررہ ہدف حاصل نہ ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک جاری کر دیا، جس میں عالمی مالیاتی فنڈ نے رواں مالی سال کے لیے پاکستان کے معاشی شرح نمو کے تخمینے پر نظر ثانی کرتے ہوئے اسے 3.2% سے کم کر کے 3% کر دیا ہے۔ IMF نے رواں مالی سال پاکستان کے معاشی شرح نمو کا ہدف حاصل نہ ہونے کا تخمینہ لگایا ہے، تاہم گزشتہ سال کے مقابلے میں معاشی شرح نمو میں اضافے کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ IMF نے آئندہ مالی سال کے معاشی شرح نمو 4% رہنے کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ گزشتہ مالی سال معاشی شرح نمو 2.5% تھی۔ IMF کے مطابق رواں مالی سال پاکستان کے معاشی شرح نمو 3% رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان نے رواں مالی سال کے لیے معاشی شرح نمو کا ہدف 3.6% مقرر کیا ہے۔ اکتوبر 2024 میں IMF نے رواں مالی سال کے لیے پاکستان کے معاشی شرح نمو کا تخمینہ 3.2% لگایا تھا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپان کے سفیر کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، تجارتی تعاون اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے فروغ پر زور دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ اقتصادی تعاون کو بڑھانے کے لیے نئے راستے تلاش کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے 2022 کے سیلاب کے دوران جاپان کی معاونت پر اظہار تشکر بھی کیا۔ جاپانی سفیر نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کو دورہ جاپان کی دعوت دی، جو انہوں نے خوشی سے قبول کر لی۔ جاپانی سفیر نے وزیراعلیٰ مریم نواز کے ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاح کے اقدامات اور عوامی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کو بھی سراہا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پاکستان جاپان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات موجود ہیں۔ جاپان نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ جاپانی حکومت اور عوام کے شکر گزار ہیں۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ جاپانی سرمایہ کاروں کے لیے پنجاب میں ہر ممکن سہولت اور تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ زراعت، معدنیات، IT، AI، روبوٹکس اور توانائی کے شعبوں میں جاپان کے ساتھ تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی سینٹ پیٹرک ثقافتی ڈے کی تقریب میں شرکت۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ یہاں آنا صرف ایک اعزاز ہی نہیں بلکہ دلی خوشی بھی ہو رہی ہے۔ میری اقدار اور ترقی کی بنیاد رکھنے والا یہ ادارہ آج چمک دھمک رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔